آج ہمیں معاشرے میں رہنا نہیں آیا۔ یہ امت کی تربیت سے یہ کی گئی تھی کہ خود پیاس سے جان دے دی، بغیر بھائی کے پانی پیا، خود پانی نہ پیا۔ یہ آج امت غریب بچیوں پہ رحم بھی نہیں کھا سکتی۔ کیا بیتتی ہوگی ان غریب بچیوں پہ جو ان مال دولت والوں کی بچیوں کی دھوم دھڑکے کی شادیاں دیکھ کے ان کے سینے سے سانپ لوٹتے۔ کیا بیتتی ہوگی ان بچیوں پہ کہ ہمارے باپ کے پاس ہوتا تو ہم بھی دلہن بنتے۔ کوئی معاشرے میں بچیوں پہ رحم کھانے والا ہے۔ ایک یہاں بھی بارات آئی ہمارے سوسائٹی میں، تو بارات کے آنے پہ یہ فیشن نکلا آتش بازی سے استقبال کرتے، اس کا بل 7 لاکھ روپے تھا آتش بازی کرتے۔ باقی کیا ہوگا اللہ ہی ہے، اور دن بدن ہمیں اخراجات میں پڑے۔ اب بتائیے برکت کہاں سے آئی؟ حضور سے ارشاد فرمائے برکت والی شادی جس میں کم سے کم خرچ ہو، ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو، کھانوں کے بل اور وہ ڈیکوریشن کے بل، آتش بازی کے بل، طوفان تمیزی بن جاؤ گا۔ اور اس میں کتنے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ہم سب ان چیزوں سے توبہ کریں اور اپنی شادیوں کو ساتھ برکتیں ہوں۔ اور حضور علیہ السلام ایسی امت کو نمونہ دے گئے، کائنات کی سب سے عظیم بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا شادی ساری امت کے ماں باپ کے لیے نمونہ ہے کہ اس سے اچھی بچی تمہاری نہیں ہوگی۔ وہ بچی جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، یہ وہ بچی ہے جس کے لیے چاہا جاتا تو دلہن بنانے کے لیے جنت سے پورے میک اپ کا سامان لا کے دلہن بنا سکتے تھے، کسی بیوٹی پارلر میں جا کے ہزاروں روپے دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ بچی جس کے لیے جنت سے زری کا جوڑے اور جواہرات کے سیٹ زیور کے اتر سکتے تھے، اور یہ وہ بچی جس کے لیے کسی گاڑی کو ہزاروں روپے دے کے سجوانے کی ضرورت نہیں، جنت کے براق اتر سکتی تھی، اور یہ وہ بچی جس کے لیے سارے مدینے میں شامل آنے لگ سکتے تھے۔ کس چیز کی کمی تھی؟ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن امت کے لیے نمونہ کیسے بنتا؟ اس لیے امت کے لیے نمونہ ہے کہ جب چند مہینے بعد حضرت علی ساتھی سے تو نکاح ہو گیا تھا مسجد میں، چند مہینے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رخصتی کی درخواست کی تو حضور علیہ السلام نے ام ایمن رضی اللہ عنہ کو مغرب کے قریب بلوایا اور بلا کے کہا کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا دو، یہ کائنات کی سب سے عظیم بچی کی رخصتی ہو رہی ہے۔ نہ کوئی بیوٹی پارلر ہے، نہ کوئی زری کے جوڑے ہیں، نہ کوئی بارات اکٹھی ہوئی ہے، نہ کوئی ہال یا کسی ہوٹل یا کوئی کلب بک ہوا ہے، یہ کائنات کی سب سے عظیم بچی جو جنت میں عورتوں کی تعداد کی رخصتی۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر سے جس سے بات کی، حضرت ام ایمن نے ہاتھ پکڑا اور پیدل ہی لے کے چلی اور جا کے حضرت علی کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، علی اپنی امانت لے لو۔ کائنات کی سب سے عظیم بچی کی رخصتی، کاش کہ ہماری بچیوں کی رخصتیاں بھی اس کے قریب آ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، ان کی رخصتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کے نہیں گئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود ہی حضرت عائشہ کو حضور کے گھر پہنچایا، اور جس جوڑے کو پہن کے ابو بکر کے گھر سے حضرت عائشہ آئی ہیں باپ کے گھر سے، وہ 5 درہم کا ایک پرنٹ کاٹن جو ہوتا ہے جس کو شیٹ کہتے ہیں وہ تھا، معمول آج ماسی بھی نہ پہلے گھر کی، انہوں نے اس کو اتار کے رکھ دیا۔ اور جب مدینہ منورہ کسی کی بچی کی شادی ہوتی، وہ عائشہ کو جوڑا باندھ کے لے جاتی اور اس کو پہنا کے بچی کو رخصت کر دیتی۔ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ کی تحقیق ہے کہ اس 5 درہم کے جوڑے میں مدینے کی 150 بچیوں کو بیایا گیا ہے۔ کاش کہ ہم ان شادیوں کی کچھ قریب والے، میں کہتا ہوں بس تسلیم کرتا ہوں کہ شاید ہم ایک دم ایسے نہ ہو سکیں، لیکن کچھ تو قدم اٹھا سکتے ہیں، کچھ تو نیچے آئے جتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اور اس کو وجود میں لانے کا ایک ہی راستہ اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اللہ کے فضل سے۔ پچھلے دنیا کراچی میں ایک بچی کی شادی ہوئی، جو شادی سے پہلے دین کے کام میں لگ گئی تھی، تعلیم میں اور جماعتوں میں جانا اور حضا، حالانکہ خود اس سے پہلے یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی لڑکی، خود اپنا اس کے چمکتا ہوئے بوتیک کا کاروبار اور ساری دین میں لگی، الٹا کھا کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جیسے شریف بچے کو ہونا چاہیے۔ جب اس کی شادی ہوئی، شادی میں ایک مالدار لڑکے تھے، تو اس بچی نے کہا کہ میں تو اس شرط میں شادی کے لیے تیار ہوں کہ میری شادی ایسے کرو جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ ماں باپ نے بغیرہ سمجھایا کہ خاندان میں سب شادیاں تھی، لوگ کیا کہیں گے، کہ مجھے کسی کے کہنے کی پرواہ نہیں کی، مجھے اللہ کو رسول کو وہ دکھانا ہے آخر سے۔ چنانچہ ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، بچے تیار ہیں، بچے بھی تیار ہیں۔ اثر میں لڑکے والے آئے، نکاح ہوا، نماز پڑھ گھر چلے گئے۔ ان کے گھر کی 3-4 عورتیں مغرب میں آئیں اور نماز پڑھی، اور مغرب اور بچے کو رخصت کر کے گھر لے عشاء اپنے گھر جا کے پڑھی۔
کہا کہ کچھ نہیں دیتے تمہیں، چلو ایک مسحری سے دے دیں، تو یہاں بھی زمین پہ سوتی ہوں وہاں بھی زمین پہ سوئی، کیا ضرورت ہے مسحری؟ ہر سر کراچی میں چند لڑکیاں ہوں گی جن کی رخصتی بغیر مسحری کی ہوئی، یہ دین کی محنت کی برکت ہے کہ باپ بچی کو چھوڑ کے آ جائے، یہ سنت بھی تبلیغ زندہ کر رہی ہے۔ پچھلے سال جب رائے میں پرانے کام کرنے والے جمع ہوئے، ہمارے مولانا خان صاحب نے پوچھا کہ بھائی ساری سنتوں پہ عمل کرو، یہ بتاؤ اس سنت سے کس کس نے عمل کیا کہ اپنی بچی کو وہ خود رخصتی کے وقت چھوڑ کے آ گئے؟ تو اس 400 کے مجمع میں سے 14 آدمی کھڑے ہوئے جنہوں نے کہ ہم نے اس کا عمل کیا بچی کو چھوڑ کے، جس میں 2 کراچی کے بھی، جو کراچی والے کہتے ہیں کہ یہاں پاسبل ہے، یہاں ممکن ہے، 2 کراچی، اور اس میں سے ایک وہ بھی تھا جس نے کہا میرے پاس نہ گاڑی ہے نہ موٹر سائیکل ہے، میں نے سائیکل بھی اپنی بچی کو بیٹھایا اور میں اس کو دلہا کے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ یہ دین کا کام ایسا ہے کہ ساری سنتوں کو زندہ کرے گا۔ تو جتنے جوان بیٹھے ان سے درخواست کرتا ہوں، نیت کر لو کہ ایسے سادگی سے شادی کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ لڑکے کہتے ہیں حضرت شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، تو ہم بھی تو کہتے ہیں سنتوں کو پورا کرنے کا بھی تو ایک ہی دفعہ موقع ہے، تو ساری زندگی سکھی رہیں گے۔ تو ساتھ کے ساتھ شادیاں کریں، کم خرچوں پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی میں 2-4 باتیں دلہنیت سے کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نکاح کے موقع پہ جو خطبہ پڑھا، اس میں جو قرآن کی آیات پڑھی ہیں تینوں، ان کا قدر مشترک مضمون ایک ہے، اور ایک ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اب آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پہ تو نکاح کی آیات پڑھنی چاہیے جو قرآن میں موجود ہے، تینوں میں کہیں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے زندگی کوئی اور شعبہ اللہ کے خوف اور تقوی کے بغیر نہیں چلتا، ایسی شادی بھی نہیں چلتی۔ ایک فیکٹری ہے، کارخانہ، ایک حکومت ہے، وہاں ایک حاکم ہے باقی محکوم ہے، ایک مالک ہے باقی مزدور ہے، ایک دکاندار ہے باقی اس کے تابع ہے۔ اگر دونوں میں اللہ کا خوف ہے نا تو دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ اگر فیکٹری کے مزدوروں کا اللہ کا خوف اور تقویٰ ہے کہ میں نے 8 گھنٹے امانت اس ادارے کو دیے ہیں، اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے، اسٹیٹ کو نہیں دینا ہے، تو 8 بجے سے 4 بجے تک ڈیوٹی آورس ہے، تو 8 بجے سے پہلے آئے گا، 4 بجے کے بعد جائے گا، اس وقت کی چوری نہیں کرے گا، یہ امانت ہے۔ اور اس فیکٹری کارخانے کے ایک کیل اور دھاگے کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے گا، کسی سیکورٹی گارڈ کے دروازے میں چیکنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی نکلتے اور آتے۔ اور اگر اس مالک کو اللہ کا خوف اور تقویٰ حاصل ہے کہ ان کے حقوق میرے ذمے ہیں، ان کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے ان کو مزدوری دینی ہے، تو کبھی وہ تنخواہوں کو 15-15 20 دن اوپر نہیں کرے گا۔ اب تو 3 مہینے کی تنخواہیں چڑھیں گے، ضرورت سے زائد کام ملے گا اور خوشی کے موقع کو ان کا ساتھ دے گا۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر رہے ہوں تو اس ادارے میں یونین بنے گی، یونین بنتی کر حقوق کی طلب ہی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو یونین کا کیا سوال؟ بھائی کالے بہنے لگا کہ ہمارے حقوق تو حقوق مذہب اور اس کی ضرورت پڑے گی، نہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ تقویٰ حقوق کی ادائیگی سکھاتا ہے اور دنیا کی طلبی حقوق کی طلبی سکھاتی ہے، مانگو اپنا حق۔ ایسے ہی بالکل ابھی یہ 2 بچیاں نکاح کے رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے بیٹے کو عمار کو اللہ کا خوف اور تقویٰ حاصل ہے کہ نکاح ہوتے ہی مجھے بیوی کے جتنے حقوق میرے پر عائد کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے، رفیق کو نہیں دینا، بچی کے باپ کو نہیں دینا، اللہ کو دینا۔ یہ بچہ ساری زندگی اس فکر میں لگا رہے گا کہ میری وجہ سے بیوی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر بچی کو یہ کیفیت حاصل ہے کہ نکاح ہوتے ہی جتنے شوہر کے حقوق میرے پر عائد ہے اس کا جواب مجھے ساس سسر کو نہیں اللہ کو دینا ہے، تو بچی ساری زندگی کی کوشش رہے گی میرے شوہر کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں لگے ہوتے گھر میں جھگڑا ہوگا، ناراضگیاں ہوں گی، موڈ آف ہوں گے۔ یہ بیوی بیوی کے جھگڑے جائیداد کی شاد و نادر ہوتے ہیں، جھگڑے سارے اس کے ہوتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے جس دن سے گھر میں آئی اور سکھ کا سانس نہیں لیا، جہیز کے کپڑوں میں 10 سال سے گزارا کرنے میں نیا جوڑا بنا کے نہیں دیا، اور تمہاری امی یوں کرتی ہے، تمہاری بہن یوں کرتی ہے، وہ اپنی فہرست گنا کی شکایت ہوتی، اور دولہا کہتے کہ شام کھایا تو گرم چائے کا کپ نہیں ملا، کپڑوں کی استری نے میری امی آئی تو تمہیں ڈھنگ کا کھانا نہیں کھلایا، توڑو اپنے حقوق کا مطالبہ، جھگڑے ہوتے کہیے۔ اور جب تقویٰ ہوگا تو ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہوں گے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے رحمہ اللہ علیہ یہ کراچی میں ایک دن فرمانے کہ میری شادی کو آج 55 سال ہو گئے ہیں، اس 55 سال میں ایک مرتبہ بھی بیوی سے لہجہ بدل کے بات کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ 55 سال میں
ایک دفعہ بھی لہجہ بدل کے بات کرنے کی نوبت نہیں آئی. اور ان کی بیوی کہا کرتی تھی کہ اس 55 سال میں ایک مرتبہ یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے کھانا دے دو، چائے دے دو، میرے کپڑے ٹھیک کر دو. میں اپنی سعادت سمجھ کے خدمت کرتی تھی. اس لیے نہیں کہا، اس لیے لہجہ نہیں بدلا کہ اللہ نے جس عورت کو میرے ذمہ باندھا اس کے حقوق میرے ذمہ ہے. یہ تقوی کے علاوہ کوئی ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کرا سکتا. بعض حقوق ایسے سے آدمی قانون کے ہے. اگر شوہر بیوی کے نان نفسی کا خیال نہ رکھے تو وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے اپنا حق لے سکتی ہے. لیکن اگر اس کا شوہر اس سے نگاہیں ہٹا کے کسی اور سے نگاہیں ملا لے، اے دنیا کو قانون کو کیسے نگاہوں مت ڈال سوائے تقوی کے. کہ اب اللہ نے اس عورت کو میرے ساتھ باندھا، اب اس کے علاوہ کسی پہ نگاہ نہیں اٹھاؤں گا. تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اس موقع پر آیات پڑھی کہ اللہ کا خوف اور تقوی سے. بیٹا نیت کر لو اب تک جو کبھی اللہ معاف کر دے، آج سے پوری زندگی تقوی والی گزارنی ہے. صرف بیوی کے حقوق میں نہیں، سب کے حقوق میں. شریعت میں اعتدال ہے، افراط و تفریط ہر جگہ میں. ماں باپ کا جو حق ہے وہ ماں باپ کو دیں گے جو بیوی کا حق ہے اور بیوی کو. اگر ماں باپ کی طرف پلہ جھکا تو بیوی کی بیچاری کی ناقدری، اور بیوی کی طرف پلہ جھکا تو ماں باپ کو کوڑی کو کوئی نہیں پوچھنا. دونوں کا حقوق جو ہے وہ کہتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ حرف سے پہلے علم سیکھ لو، اس لیے نکاحوں سے پہلے مفتی صاحبان سے حقوق پوچھ لیا تاکہ اعتدال کرے. آج کل یہی ہو رہا ہے، کوئی بیوی کی طرف جھک گیا تو 6 مہینے بعد ہی لہجے بدل جاتے ہیں. حضرت آپ کو تو پتہ ہے کہ ابا جان پرانے زمانے کے ہیں اور اپنی جان کی کسی بات کو مانتی ہی نہیں ہے. یعنی ماں باپ اس بات کو اس سے بڑا کیا، 6 مہینے کے آئے ہوئے دلہن سے ماں باپ کے چوڑے نکلوانے شروع. اور جس کا ماں باپ کی طرف جھکیا وہ بیچارے بیوی کی ناقدری کرتے ہیں. اعتدال ہے سب کے حقوق، اللہ کا حق، اس کے رسول کا حق، اس کے بندوں کا حق. اور شادی کے بعد کسی عمل میں عبادت میں خوف نہیں آنا چاہیے، بلکہ ترقی ہونی چاہیے. ترقی ہونی چاہیے. ایک اور دو ہو جائے تو 11 ہو جائے. دونوں مل کے دین کا بھی کام، عبادات میں سب میں اہتمام، خصوصاً نماز میں کوئی ذوق نہ ہو. فقہ نے یہ بات لکھی ہے، معذرت کے ساتھ عرض کرو کہ جس میاں بیوی کے ملنے سے نماز قضا ہو جائے اور اس صحبت سے حمل ٹھہرے تو بچے نافرمان پیدا ہوگا. اب کتنوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس طرح. ان سب چیزوں میں اہتمام، خصوصاً دین کی محنت جو ساری دنیا میں صحیح نیت سے زندہ کرے گی، اب دونوں مل کے کرنا ہے. تیار ہو اس کے لیے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فارغ ہاں، محمد امین اور محمد عارف. چلیے آگے بھائی امین صاحب اور بھائی عارف صاحب بچے سے اجازت لے کر آئیے. اجازت ہے. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹا محمد عمار جناب محمد رفیق صاحب کی صاحبزادی فاطمہ کو میں نے آپ کے نکاح میں بذکالت محمد رفیق صاحب
ان کے گواہ محمد امیر محمد عارف صاحب بعوض مہر 2000 روپے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے فاطمہ بنت محمد رفیق کو اس مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک وجمع بینکم فی خیر. اللهم صل علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامین وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں اس نکاح کے انتہائی درجے میں قبول فرما اور اپنے سے راضی ہو جانے کا ذریعہ فرما. آپ نے تو سہولت کے ساتھ اپنے احکامات کا اور پورے دین کا زندگی میں آ جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. حضور علیہ السلام کی سچی محبت دل میں پیدا ہو کر آپ کے کامل اتباع کے حاصل ہو جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. پاک دامنی اور عصمت کے حاصل ہو جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. دونوں خاندانوں میں عصمت و محبت کے بڑھ جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آ جانے اور دین سے جان قربان کر دینے والی اولاد کے وجود میں آ جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. اے اللہ ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت تو نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں عطا فرمائی تھی. اور ان دونوں میں آپس میں ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت تو نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں عطا فرمائی تھی. اے اللہ ہمارے دونوں بچوں کو ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرما، ہر ساحر کے سحر سے محفوظ فرما، ہر شریر کی شرارت سے محفوظ فرما، ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما اور ہر بدنظر کی بدنظری سے اور ہر بدخواہ کی بدخواہی سے ان دونوں کو اور دونوں خاندانوں کو ہر طرح سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے دونوں بچوں کو ہر قسم کی بلاؤں سے، آفات سے، مصیبت سے، تنگستیوں سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، بیماریوں سے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما اور ان دونوں بچوں کا ہر طرح کا چین، سکون، اطمینان، راحت، خوشیاں، صحت، تندرستی، خوشحالی، عافیت اور سہولت نصیب فرما. اے اللہ ان دونوں بچوں کی دنیا کی بھلی بنا دے اور ان کی آخرت کی بھلی بنا دے. اللہ ان دونوں سے دین کی محنت کا کام دے لے جیسے تو نے صحابہ اور صحابیات کو ساری دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمایا. اللہ ہمارے ان دونوں بچوں کو بھی تیرے احکامات کو، تیرے نبی علیہ السلام کو مبارک طریقے سے لے کر دنیا کے چپے چپے میں پھرنے والا بنا. اے اللہ سارے مجمع کو بھی حضور علیہ السلام کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد اور آپ علیہ السلام کے کام کو اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ تو ان کو جوڑ کے مناسب رشتے عطا فرما اور سادگی اور سنت کے مطابق عافیت سے شادیاں کرا کے ماں باپ کو اطمینان اور چین سکون نصیب فرما. اللہ اس سلسلے میں جس سلسلے میں ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. 4 دروازے بنائے کہ جس دروازے سے مہمان کو سہولت ہو آ کے کھا لے. اور بعض مرتبہ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 میل پیدل چلا کرتے کہ مہمان کو تلاش کر کے لاؤ اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں کہ ساری زندگی میں مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل اللہ حضرت نے کس خوبی اور صفت کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا؟ دوست کس خوبی کی وجہ سے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی صفت مہمانی کی وجہ سے اپنا خلیل بنایا. اور جو لکھا ہے کتابوں میں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کی خدمت اپنے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں۔ تمہارے ایک بزرگ اللہ والے ان کے گھر مہمان آئے، اور مہمان بزرگوں کے اللہ والوں کے آیا کرتے ہیں، جس کے دل میں سنت کی محبت ہوگی وہ مہمان نوازی کرے گا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا دسترخوان سمیٹے میں جھاڑ دوں، کہ شاگردوں کو استاد کی خدمت کرنی چاہیے، اور جس دسترخوان پہ 15 20 25 مہمان ہو تو وہ دسترخوان میں کچھ نہ کچھ بچتا ہے، روٹی کے ٹکڑے ہیں، ہڈی ہے، کچھ بوٹی نہیں گلی ہوئی تھی یا خراب تھی وہ چھوڑ دی، کوئی روٹی کے ذرات، یہ چیزیں۔ تو انہوں نے دسترخوان جھاڑنے لگے تو استاد نے پوچھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ ان کا حضرت یہ کون سا فن ہے، اٹھا کے جھاڑ دوں گا۔ ان کے تبھی تو پوچھ رہے ان کے تو استاد جی سکھا دیجیے کہ دسترخوان کھولو۔ دسترخوان کھلوایا اور کہتے کہ ان کو ہڈیوں کو ایک طرف کرو اور ان بوٹیوں کو ایک طرف کرو، اور یہ روٹی کے ٹکڑے کوئی کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی کچی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی ویسے ٹکڑا چھوڑ دیتا ہے، ان روٹیوں کے ایک طرف کرو، اور یہ روٹیوں کی جو ذرات، جو روٹی کو لقمہ توڑتے ہوئے روٹی سے ذرے جھڑتے ہیں نا، ان ذرات کو سمیٹ کے ایک طرف کرو، اور کہا دیکھو میرے ان چاروں کا استعمال ہے۔ کئی یہ ہڈیاں جو ہے میں دروازے کے باہر ایک طرف کو ڈالتا ہوں تو گلی کے کتے کھا لیتے ہیں، اور بوٹیوں کے اس طرف ڈالتا ہوں تو بلیاں کھا لیتی ہیں، اور روٹی کو ٹکڑوں کو میں اس منڈیر پہ دیوار پہ رکھتا ہوں تو کوے پرندے جتنی چڑیاں یہ کھا لیتی ہیں، اور یہ روٹی کی جو ذرات ہیں، ذرات میرے صحن میں فلا جگہ چیونٹیوں کا بل ہے، میں وہاں ڈال دیتا ہوں، وہ چوٹیاں جو روٹی کی ذرات کو کھا لیتی ہیں اپنے بلوں میں لے جاتی ہیں، تاکہ رزق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو، رزق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو۔ جو اللہ والے ہوں گے، جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت ہوگی، وہ ہڈیوں کو بھی یوں نہیں کچرے کے ڈبے میں ڈالیں گے کہ اللہ کی مخلوق کا کسی کا بھلا ہو جائے، روٹی کی ذرات کو بھی نہیں جھاڑیں گے کہ چوٹیوں کا بھلا ہو جائے۔ یہ ہے اتباع عشق، اتباع سنت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے رزق کو ضائع مت کرو۔ تو فوراً ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا خیال آیا کہ میرے محبوب کا ارشاد ہے کہ کھاتے ہوئے کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، مطلب مٹی لگ گئی، تنکے لگ گئے، کوئی اور تو جھاڑ کے کھا لو، صاف کر کے کھا لو، اگر بالکل نجس ہو گئے تو کسی پرندے کو کھلا دو۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھایا اس لقمے کو اٹھانے کے لیے، تو برابر والے نے کونی ماری کہ ارے میاں کیا کر رہے ہو، یہ کسریٰ کا دربار ہے، کسریٰ کا دربار، ان کی یہ بہت معیوب ہے کہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھائے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری وقت ان کے دلوں سے کمزور ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اور پھر تمہارے مذاکرے کی قوت کم ہو جائے گی۔ شیطان یوں گھما کے لاتا ہے، لیکن وہ تو سچے عاشق اور متبع سنت تھے، وہ کہاں متاثر ہوتے۔ انہوں نے عجیب جواب دیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہ ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، اور چنانچہ لقمہ اٹھا کے کھا لی۔ اب ہر عمل کے ایک روب تو پڑا ہی کرتا ہے، ہر سنت کا اپنا ایک روب ہے، جس کی زندگی میں سنتیں بھری ہوگی اس کے چہرے پہ بھی ایسا روب ہوگا کہ کوئی نگاہ جما نہیں سکتا، کوئی نگاہ جما نہیں سکتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا، ایسی آنکھوں میں چمک ہوگی متبع سنت۔ چنانچہ اس کے بعد اندر بلایا گیا تو کسریٰ اپنے شاہانہ انداز سے شاہی تخت پہ بیٹھا ہوا، اور زمرد اور ہیروں سے جڑا ہوا سونے کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا، جسے ایک زنجیر نے اٹھائے تو اتنا وزنی تاج سر پہ رکھا نہیں جا سکتا، شاہانہ انداز سے جیسے متکبر بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا۔ ان حضرات کو بلا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو اتباع سنت کی وجہ سے بڑے ماشاءاللہ ہمت اور حوصلے والے اور کسی سے متاثر نہ ہونے والے، انہوں نے کہا کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں اس نبی کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کسی سے بات کرنے کے لیے جاؤ تو دونوں ایک سطح پر ہوں، کیونکہ کسریٰ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بھی کرسیاں منگائی جائیں، اور اگر کرسیاں نہیں منگائی جا سکتی تو یہ کسریٰ اپنا تخت چھوڑ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو تو ہم بات کرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں مذاکرہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے، ہم واپس جاتے ہیں۔ کہہ سکتا ہے کہ بڑے دربار میں ایسے دبنگ بن کے بات وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ رب العزت کے احکامات کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین۔ اب بادشاہ نے کہا یہ تو بڑے دربار میں میری بے عزتی کر دیا، مجھے رسوا کر دیا۔ جلالی تو تھا، اس نے غصے میں کہا کہ گستاخ ہے، ان مٹی کے ٹوکرے منگاؤ اور ان کے سروں پر رکھ کے
دربار سے نکال دو، محل سے نکال دو۔ ایران کی تہذیب میں جب کسی کو رسوا کیا جاتا ہے تو اس کے سر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے، جب کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو اس کے سر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے، ان کی تہذیب کے اندر۔ چنانچہ مٹی کے ٹوکرے منگائے، ان کے سروں پہ رکھ کے چلے جائیں۔ یہ حضرات وہاں سے نکلے اور نکلتے نکلتے کمرے کے اندر مڑ کے کہا کہ سوچ لو تم نے ایران کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہمارے سپرد کر دی، اور یہ قوم توہم پرست تو ہے ہی۔ جلدی سے کہتے بھی یہ کیا بدفعلی ہو گئی، اور اب کسرا کے جو ہے وہ ماتھا ٹھنکا تو یہ کیا بدفعلی ہوئی، یہ کیا ہم نے اپنی مٹی خود اپنے ہاتھوں سے دے دی، اور کہ دوڑو دوڑو ان کو لے کے آؤ۔ وہ پھر کدھر ہاتھ لگے تو یہ جاؤ وہ جا، اور اللہ حضرت نے دکھایا کہ ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران فتح ہوا، اور پھر وہ فرمائیں گے کہ آج کا جو کسرا ختم ہوا ہے تو اب قیامت تک کوئی دوسرا کسرا پیدا نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں عزت ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملے گی، لہذا ہر موقع پہ ہم حضور علیہ السلام کا اتباع کریں گے، ہر موقع پہ اتباع۔ دیکھیں کہ میرے محبوب نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا اس دنیا کی چیزوں سے متاثر ہونا، کیا رکھا ہے ان کے اندر، یہ ہے کیا دنیا، اور ہے کتنے دن، ہے کتنے دن۔ انشاءاللہ جتنا ہم ان دنیا کی چیزوں کی نفی کریں گے اور اللہ سے ہونے کو کہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے، اتنی ہماری دنیا بھی سنورتی چلی جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اصل سے ہے یہ آخرت، اصل ہے یہ آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے صحابہ کو آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ ذرا دنیا میں دل لگتے دیکھتے آپ فوراً آخرت کی طرف متوجہ کرتے، خود بھی اپنا یہی حال اور صحابہ۔ اپنے عمل سے دکھایا کہ دنیا جی لگانے کے قابل نہیں، اپنے عمل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہوتا تھا یا تو ساگوان کی چرپائی جو کھجور کے پتوں اور اس سے بنی ہوئی ہوتی تھی، کھردری، اور بغیر بستر کے آپ اس پہ سوتے، یا ٹاٹ کا بوریا نیچے سوتے۔ ایک ساری عورت آئی اور آپ کے بستروں دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا جب لیٹتے تھے تو آپ کے جسم مبارک میں اس کے نشان پڑ جاتے تھے۔ اور وہ گھر گئی اور ایک چمڑے کا گدا بنایا، اس میں کھجور کی چھال بھری، اور وہ لے کے حضرت عائشہ کی خدمت میں آئی کہ میری طرف سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ وہ چلی گئی دیکھے چلتا ہوں ایسی دنیا میں حیران رہ گئی، آخرت کی طرف نگاہ اور آخری کی طرف سے۔ اصل ہے آخرت، اصل تو ہے آخرت۔ اور جو عقل مند ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، اور جو کم سمجھ ہے وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ کے سیدھی لگا بیٹھتا ہے۔ حالانکہ یہ تو گزرگاہ ہے، گزرگاہ ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ گزرگاہ پہ آدمی بقدر ضرورت چیزیں رکھتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ پاک کسی اپنے بندے کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کر دیتے آخرت کی۔ حضرت بہلول مجذوب رحم اللہ ایک بزرگ تھے، لوگ ان کو دیوانہ پاگل سمجھتے تھے، دیوانے نہیں تھے، وہ بزرگ تھے مجذوب، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا اور ان کے دربار میں ان کا آنا جانا تھا۔ ہارون رشید بڑے سخت تھے، جلالی، ہر ایک کی اجازت تھی دربار میں آنے، لیکن ان کے بارے میں کہا ہوا تھا درباریوں کو، ان کو محافظوں کو، کہ بہلول جس وقت آئے ان کو آنے دیں، ہر وقت کی حاضری کی اجازت تھی۔ اور ہارون رشید حضرت بہلول سے تھوڑی چھیڑ چھاڑ اور مذاق بھی کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول آئے ہارون رشید کے دربار میں، تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی، اور اپنے مزاج کے مطابق تھوڑے سے چھیڑ چھاڑ مذاق کیا اور کہا بہلول آج میں تمہیں ایک امانت دیتا ہوں، اور یہ چھڑی میری تمہارے پاس امانت ہے، تم تلاش کرو کہ دنیا میں جو تمہیں اپنے سے بڑا بے وقوف نظر آئے اس کو میری طرف سے یہ چھڑی تحفے میں دے دینا۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف تم ہی ہو۔ چونکہ حضرت بہلول رحم اللہ نے چھڑی لی اور واپس آ گئے، اور اس کے بعد جب دربار میں جانا ہوتا تو چھڑی ہاتھ میں ہوتی، تو ہارون رشید پوچھتے کہ بہلول ابھی تک تم نے کسی کو دی نہیں، اور کہ میں تلاش کر رہا ہوں، مجھے اب تک اپنے سے بڑا بیوقوف کوئی ملا نہیں، تلاش کرو، جس دن مل جائے گا اس دن میں آپ کی امانت اس کو پہنچا دوں گا۔ کچھ دن بعد سنا کہ ہارون رشید بیمار ہے اور بہت سخت طبیعت خراب ہے، چنانچہ حضرت بہلول رحم اللہ، سنت ہے بیمار کی عیادت کرنا، تو عیادت کی نیت سے تشریف لائے اور پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ہارون رشید بیمار ہے، بستر پہ ہے۔ پوچھا ہارون رشید کیا حال ہے؟
کہ کیا پوچھتے ہو، اب تو سفر کی تیاری ہے۔ کہ کس سفر کی تیاری ہے؟ کہا آخرت کی سفر کی تیاری ہے۔ تو پوچھا کب تک واپسی ہوگی؟ کہا وہاں سے کسی کی واپسی نہیں ہوتی۔ تو کہا ہارون رشید پھر اس سفر کے لیے کس لشکر کو تم نے پہلے سے روانہ کیا جو وہاں پہنچ کے تمہارے استقبال کی فضا بنائے، اور تمہارے ساتھ کتنے فوجی اور شاہی باورچی اور خیمے اور راشن ساتھ جائے؟ اس نے کہا بہلول تم نے پھر بے وقوف جیسی باتیں کی، تمہیں پتہ نہیں کہ اس سفر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جایا کرتا، آدمی اکیلا جاتا ہے۔ یہ جواب سن کے حضرت بہلول نے کہا ہارون رشید ایک زمانے سے تمہاری ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور یہ چھڑی ہے، تم نے مجھے دی تھی یہ کہہ کے کہ میں دنیا میں تلاش کروں جو مجھے اپنے سے بڑا بیوقوف نظر آئے اس کو میں تمہاری طرف سے یہ تحفے میں دے دوں۔ میں اس وقت سے تلاش میں تھا، مجھے دنیا میں تم سے بڑا بے وقوف کوئی نظر نہیں آیا، یہ چھڑی میں تمہیں ہی دیتا ہوں۔ اور پھر کہا ہارون رشید ایک زمانے سے میرا تمہارے دربار میں آنا جانا ہے، میں دیکھا کرتا تھا کہ تمہیں 1 2 3 دن کا سفر بھی ہوتا تھا، 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا، تو ایک لشکر تم پہلے سے روانہ کرتے تھے جو وہاں پہنچ کے تمہارے استقبال کی فضا بنائے، پھر تمہارے ساتھ تمہارے خدام شاہی باورچی اور راشن اور خیمے اور روشنی کا انتظام کرنے والے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اور ہارون رشید وہ سفر کتنا مختصر ہوتا تھا، اس مختصر سفر کی اتنی تیاری کی اور اس طویل سفر کی تم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ہارون رشید رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے بہلول ہم تو تمہیں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف سمجھتے تھے، حالانکہ سب سے بڑے عقل مند تم ہی ہو، واقعی ہم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہنے کو تو یہ سوال حضرت بہلول رحم اللہ کا ہارون رشید سے ہے، لیکن اگر غور کریں تو حضرت بہلول کا یہ سوال ہم سب سے ہے، ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے آخرت کی کیا تیاری اگر نہیں کی ہے تو اسی مجلس میں توبہ کر لیں، کہ اس دنیا کو تو ضرورت کے درجے میں استعمال کریں گے، ہم تو ہر آن ہر گھڑی آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے۔ تو اتنے اطمینان سے کھڑے ہوں کہ پورے جسم میں سکون آ جائے، یعنی گردن اپنی جگہ جا کے ٹھہر جائے، اب ہاتھ اپنی جگہ نیچے آ کے ٹھہر جائے اور کمر سیدھی ہو جائے۔ اس لیے اس موقع کی کچھ دعائیں بھی سکھائیں کہ نوافل میں سنتوں میں ان دعاؤں کو بھی پڑھیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو بہت سارے فرشتے دوڑتے ہیں اس کے ثواب کو لکھنے کے لیے کہ میں لکھ لوں اس کا ثواب، تاکہ قوم پرسکون ہو۔ پھر جب سجدے میں جائیں تو اطمینان سے سجدہ کریں، 5 سال مرتبہ اطمینان سے سجدے کی تصویر کریں۔ پھر جب 2 سجدوں کے بعد بیٹھے جلسہ، اس میں بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اس طرح کے پورے جسم میں سکون آ جائے۔ اس موقع کی بھی دعائیں بتائیں جو نوافل اور سنتوں میں آدمی پڑھے تو یہ جلسہ اطمینان والا بنے۔ ایسے قیام بھی اطمینان کا، کہ نیت باندھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، استظہار کرے۔ اور ہمارے حضرت مولانا انعام صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے مسجد میں اتنے پہلے آ جائیں کہ سنتیں پڑھ کے 5 منٹ اس کے مل سکیں جس میں آدمی نماز کا استظہار کر سکے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب استظہار کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو نماز جاندار ہوگی، پھر اس نماز میں کوئی اور ریل نہیں چلے گی، نہ دکان کی، نہ گھر کی، نہ دفتر کی، نہ بازار کی۔ آج میں معاشرے میں رہنا نہیں